گھر سے تلوار لے کے نکلے ہیں، مقصد اور ارادہ نیک نہیں ہے۔ اس وقت میں کیا ارادہ ہے کہ آج پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر کے رکھ دوں گا، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی وسلم کا سر قلم کر کے رکھ دوں گا، اس ارادے سے نکلے ہیں۔ لیکن راستے میں خبر ملتی ہے کہ عمر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ ان کی خبر تو بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر تو لے لو کہ تمہاری بہن بھی دامن اسلام میں داخل ہو چکی، تمہارے بہنوئی بھی دامن اسلام میں داخل ہو چکی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی بہن کے گھر پہ دروازے پہ پہنچتے ہیں، اور جو صحابی رسول قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، دروازے پہ جب دستک ہوتی ان کو چھپا دیا جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہن کو بھی مارتے ہیں، خوب پٹائی کرتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے دامن اسلام میں داخل ہو گئی۔ لیکن بہن بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، کہا کہ جان لے لو چل جائے گا لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں پہ بک چکے ہیں، اب یہ دامن کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے، جان جائے تو چلے جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ذرا مجھے بھی وہ کلام پڑھ کر کے سنا۔ صحابی رسول نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو غسل کرنے کا حکم دیا، قرآن کریم پڑھ کر کے سنایا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو کفر کا زنگ لگا ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ چھٹتا چلا جاتا ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جان لینے کے ارادے سے آئے تھے، اب کہتے ہیں کہ فاروق چلے گا، عمر چلے گا، لیکن کس لیے؟ کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ بکنے کے لیے چلے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آئے، ہاتھ میں تلوار لے کر کے آئے، دروازہ کھولا جائے یا نہ کھولا جائے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ فرماتے کھول دو دروازہ، اچھے ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے، اگر ارادہ ٹھیک نہیں تو اس کا جواب تلوار سے دیا جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد میں شان کیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ جبریل علیہ السلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر یہاں زمین پہ ایمان لائے ہیں اور پورے آسمان پہ ان کے ایمان لانے کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے عمر کی شان یہ ہے، میرے عمر کی شان یہ ہے کہ میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے، شیطان بھی اس راستے سے آتا ہو تو عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیا جاتا ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس مذہب کو میں نے قبول کیا کیا وہ مذہب سچا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچا ہے۔ کیا ہمارا خدا سچا نہیں؟ کہا خدا بھی سچا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ سچے نبی نہیں؟ کہا کہ سچا نبی ہوں۔ کہا یا رسول اللہ جب مذہب سچا ہے، نبی سچا ہے، خدا سچا ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ چلو خانہ کعبہ میں کھل کر کے نماز ادا کریں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریم۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جو ہجرت کی، تو ہجرت کرنے کا عالم یہ تھا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی چھپ چھپ کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، لیکن یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایمان لاتے جب ہجرت کرنے کی بات آتی تو چھپ کے ہجرت نہیں کر رہے، خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچتے ہیں، ابو جہل وغیرہ سب سرداران قریش موجود ہیں، کہتے ہیں سنو عمر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتے ہو تو عمر کے سامنے آ جانا، اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا چاہتے ہو تو عمر کے سامنے آ جانا۔ میرے عزیز روایت میں کہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہوئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ سکے،
کہ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریم شان اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ کئی مواقع ایسے آئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم نازل فرمائے، میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش کو ظاہر کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مطابق ہی قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کرتا ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک لقب ہے الموافق رأیہ بالوحی والخطاب، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ذات کریمہ ہے کہ جن کی رائے وحی و خطاب کے موافق ہوتی، یعنی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کوئی مشورہ پیش کرتے تو ان کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل کرتے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ شان کیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں۔ ایک روایت مشہور ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق دونوں کے درمیان میں کسی بات پہ نزاع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے کہ یہودی وہ تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ تو ایمان رکھتا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اور منافق وہ تھا کہ جو اپنی زبان سے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن دل سے ایمان نہیں رکھتا تھا، دل میں مصطفیٰ کی عداوت رکھتا تھا، دشمنان اسلام سے محبت رکھتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے عداوت رکھتا تھا۔ تو منافق اور یہودی کے درمیان کسی بارے میں جھگڑا ہو گیا، بات یہ آئی کہ چلو ہم اپنا معاملہ لے کر کے چلتے ہیں۔ کہا گیا کہ کس کے پاس چلے گئے؟ یہودی کو بھی یقین تھا، جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو امین و صادق بنا کر کے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں فرماتے، ان کی بارگاہ میں جب مقدمہ چلے جاتا ہے تو وہ چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرتے، جو حق ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما لکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ صحابی نے کہا کہ مصطفیٰ کی جو بھی ادا دیکھتے اس کو لکھ لیتے ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی نکلتا ہے وہ لکھ لیتے ہو، جس حالت میں بھی نکلتا ہے وہ لکھ لیتے ہو، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی غضب کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ غضب کی حالت میں نہ جانے کیسا کلمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن تمہارا معاملہ ہے کہ ہر بات کو تم لکھتے جاتے، یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن لکھنا موقوف کیا، پھر اس کے بعد دل نے گوارا نہیں کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کو میں لکھ لیا کرتا تھا، اس کو ضبط تحریر میں لے کر کے آتا تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، غور سے سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر کے بھیجا ہے، فرمایا کہ اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے، جو بھی نکلتا ہے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے، ایسا کیوں نہ ہو؟ جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بیان کرتے، وہ تو وہی کہتے جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق ہی کرتا ہے، تو ان کی بارگاہ میں جو مقدمہ آتا ہے تو مصطفیٰ چہرے دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، جو بھی حق پر ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ تو یہودی اور منافق دونوں آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، معاملہ پیش کیا گیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو منافق تل ملا اٹھا۔ اب جب آگے بڑھے تو یہودی کے دل میں تو یہ بات کہ جب نبی نے فیصلہ کر دیا تب تو یقیناً یہ مان جائے گا، لیکن منافق ہے، نبی پہ سچا ایمان ہی نہیں ہے، تو نبی کے فیصلے کو کہاں سنوا لے گا؟ کہنے لگا کہ نہیں فیصلہ جو ہے لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلو۔ یہودی تیار ہو جاتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آتے ہیں، وہ آنے کے بعد میں معاملہ پیش کرتے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ یہودی نے اس سے پہلے ہی کہا کہ اے عمر یہ بات سن لو کہ تمہارے پاس آنے سے پہلے ہم اپنا مقدمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے گئے تھے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے منافق سے پوچھا کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو فاروق اعظم کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں ہے، کہا کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ رکو ابھی میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے اور اندر سے تلوار نکال کر کے لائے اور اسی جگہ پہ منافق کا سر قلم کر دیا، منافق کی گردن اڑا دی اور ارشاد فرمایا کہ جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا، فاروق کا فیصلہ اس کے حق میں یہی ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی تھی۔ دشمن نام سن کر کے کانپ جاتے تھے۔ دشمنوں نے اپنے یہاں سے قاصدوں کو بھیجا بھی کہ جاؤ جا کر کے دیکھو کہ ان کا محل کیسا ہے، وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ جب قاصد آیا دیکھنے کے لیے، معلوم کیا کہاں ہے، معلوم ہوا کہ فلاں باغ کے اندر میں موجود ہے۔ جا کر کے دیکھا کہ گرمی کا موسم، ایک درخت کے نیچے زمین کے اوپر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور سر کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنایا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو رات کے وقت سوتے نہیں تھے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے اطراف و جوانب میں بھی گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی مسافر نہ آ گیا اور مسافر کسی پریشانی میں نہ آ گیا۔ ایک واقعہ سماعت فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں گشت کر رہے تھے، تو آپ نے مدینہ منورہ کے باہر جب گشت کر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ مدینہ منورہ کے باہر میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، وہ خیمہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قریب گئے تو دیکھا کہ خیمے کے باہر ایک دیہاتی بیٹھا ہوا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو خیمے کے اندر سے ایک عورت کے کراہنے کی درد بھری آواز آ رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اصل معاملہ یہ کہ میری بیوی حمل سے ہے اور ولادت کا مرحلہ قریب آ چکا ہے، لیکن کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے اور اسی کے درد کی یہاں پہ آواز آ رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ میں امیر المومنین۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ دیر انتظار کر، میں آتا ہوں۔ آپ گھر تشریف لے گئے، اپنی اہلیہ محترمہ جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نکاح میں تھی، تو اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ام کلثوم، نیکی کمانے کا ایک وقت آج کی رات ہاتھ آیا ہے، کیا تم چاہتی ہو کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرو، نیک اعمال میں حصہ لینا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں تیار ہوں۔ فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کچھ کپڑا لے لو، تیل لے لو، کچھ چیزیں ضروری سامان لینے کو لے کہا۔
اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گھی لیا، کچھ اناج ساتھ میں لیا، ایک پیالہ لیا اور ساتھ میں آ کر کے اس خیمے کے پاس پہنچے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم خیمے کے اندر چلے جاؤ اور ان کا خیال رکھو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ بیٹھ گئے سامان رکھ کر کے۔ وہ بدوی دیہاتی آپ کو پہچانتا نہیں تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ آگ جلائیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آگ روشن کی، پانی گرم کیا اور پیالہ رکھ کر کے اس کے اوپر میں آپ نے کچھ کھانے کی چیز تیار کی جو اناج وغیرہ لے کر کے آئے تو اس کے ذریعے سے یہاں پہ یہ بات مکمل ہوئی، کھانا تیار ہوا اور وہاں پہ بچے کی ولادت ہوئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے پکار کے کہا کہ امیر المومنین خوشخبری ہو کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو جیسے اس نے سنا دیہاتی نے کہ اندر سے آواز آئی کہ امیر المومنین خوشخبری ہو، اب وہ کانپنے لگا کہ یہ تو امیر المومنین ہے اور میں ان کو کہے گا کہ آگ جلانے کا کام کیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے پیچھے ہٹنے لگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے کی پکی ہوئی چیز اندر بھیجی اور اندر بھیجنے ان کو کھلانے کے بعد جو کھانا بچ کر کے آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس دیہاتی کو کہا کہ لگتا ہے کہ تم نے کھانا نہیں کھایا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھا لو۔ فرمایا کہ کھانا کھا لو۔ کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت میں تم ہمارے پاس حاضر ہونا، ہم تمہارے لیے اتنا انتظام کر دیں گے کہ آگے کی زندگی تمہاری خوشحالی کے ساتھ گزر جائے۔ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے آپ سخت گرمی کے عالم میں مدینہ منورہ کے اطراف میں نکل گئے دوپہر کے وقت میں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے امیر المومنین اتنی سخت گرمی میں کہاں جا رہے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو چکا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین آپ اس کام کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ کسی دوسرے کو بھیج دیا ہوتا، ہم سب کے لیے درس ہے۔ کہا کسی دوسرے کو بھیج دیا ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو کوئی میری طرف سے کوئی حساب دینے والا نہیں، خدا کی بارگاہ میں مجھے اپنا حساب دینا ہوگا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ذات ہے، حالانکہ یہ وہ ذات ہے ان 10 صحابہ میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یعنی یقین کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ ہم قسم کھا کر کے کہہ سکتے کہ یہ حضرات جنت